أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز اور پس پردہ موجود خواہران ملت، قرآن کریم کے سورۃ الشمس کی ان آیات کے ضمن میں ہمارا موضوع گفتگو تربیت نفس اسوہ فاطمی کی روشنی میں آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جو باتیں مجھے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا تھیں اس میں سے بہت سی باتیں آئیں اور بہت سی باتیں نہیں آ سکیں، اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید آج بھی ان باتوں کو میں نہیں پہنچا سکوں گا، اس لیے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ ہی وہ ہے کہ دامن وقت تنگ ہو جائے، انسان کی زندگی کم پڑ جائے اور تمام وسائل ختم ہو جائیں، مگر ان کے تذکرے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تربیت نفس کے تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں اور یہ کوشش کی کہ یہ بیان کیا جا سکے کہ واقعاً تعلیم کے ساتھ تربیت کی کتنی اہمیت ہے، کہ ہم اپنی عام زندگی میں عام بول چال میں تعلیم و تربیت کہتے ہیں، لیکن اسلام نے جو ہمیں پیغام دیا اس میں تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے. لہٰذا یہ ترتیب تربیت و تعلیم ہونا چاہیے کہ پہلے تربیت ہو جائے، پہلے نفس پاکیزہ ہو جائے، اور اس کے بعد جب مفید علم حاصل ہو تو اس علم کی بنیاد پر عمل کی عمارت تعمیر ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ عمل کی عمارت ہمیشہ علم کی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے. انسان جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کا علم حاصل کرتا ہے، پھر جب اس کا علم اسے مل جاتا ہے تو وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اسی لیے متوجہ کیا گیا، اور ان علوم میں جو واقعاً انسان کی حقیقی حیات اور اس کی زندگی کے حقیقی مقصد کے لیے علم مفید تھا، اسے عقیدہ کہا گیا، کہ علم یعنی عقیدہ. اور جب یہ علم حاصل ہو گیا اور یہ عقیدہ بن گیا تو اب اس عقیدے کے مطابق عمل کرنے کو ایمان اور تقوی کہا گیا، کہ تقوی کی راہ پر، اصلاح کی راہ پر تمہیں اپنے قدم بڑھانے ہیں. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر اگر روایات دیکھیں تو تمام معصومین ہر دور کے اندر متفکر نظر آتے ہیں کہ کہیں آنے والے زمانے میں ہمارے چاہنے والے راستہ بھٹک نہ جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائیں اور فریب میں دنیا کے مبتلا ہو کر غلط کو صحیح اور برے کو اچھا نہ سمجھنے لگیں. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل مسئلہ ہے کمال کو پہچاننا، چونکہ جب
کسی بھی چیز کو کمال کہہ کے پیش کیا جانے لگے تو پھر انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ واقعاً کمال کہا کسے جا رہا ہے اور کمال ہے کیا۔ ہر دور میں اگر اس پر نظر رکھی جاتی تو یہ مسائل ہی پیش نہ ہوتے کہ جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اگر کمال کو پہچان لیتی دنیا تو کیا مولائے متقیان کا دامن چھوڑ دیتی؟ اگر کمال کو پہچان لیتی تو کیا اہل بیت سے منحرف ہو جاتی؟ اگر کمال کو پہچان لیتی تو کیا کسی اور کا راستہ اختیار کر لیتی؟ وہی تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نئی نسل، ہماری اولادیں، ہمارے بچے وہ کس چیز کو کمال سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر انہیں کمال کسی اداکار کی سیرت میں نظر آئے گا تو وہ اداکار بننے کی کوشش کریں گے، اگر انہیں کمال کسی متقی کی سیرت میں نظر آئے گا تو وہ تقوی کی راہ پر آگے قدم بڑھائیں گے۔ یہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ تمام ائمہ متفکر تھے، خود حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بار بار آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، میں صرف ذہن میں بات آ جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم کا گزر ہو رہا ہے، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے مسکراہٹ آئی چہرے پہ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر، کیونکہ ہر انسان بچوں کو جب خوش دیکھتا ہے تو اپنے دل میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے، مگر پھر پیغمبر کے چہرے پر آثار تفکر آ گئے، غمزدہ ہو گئے پیغمبر، اور کہا کہ حیف آخری دور کے والدین، افسوس کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، انہیں ہلاک کریں گے، انہیں برباد کریں گے۔ تو بس آپ پوچھ بیٹھے کہ کیا اولاد سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ یعنی میں نقل مفہوم کر رہا ہوں، کیا اولاد سے محبت نہیں کریں گے؟ کہا محبت تو کرتے ہوں گے، لیکن وہی معیار جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہا محبت تو کرتے ہوں گے مگر انہیں دنیا کا ہر علم سکھائیں گے، وہی علم نہیں سکھائیں گے کہ جو ان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ نتیجہ یہ کہ، اور یہ کیوں کہا؟ دیکھیے ہلاک کرنا، کسی کو زندہ کرنا اور کسی کو مارنا، اس کا بھی ایک قرآنی معیار ہے، اور وہ قرآنی معیار کیا ہے کہ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک کو زندہ کر دیا، جس نے کسی ایک کی جان بچا لی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کے کئی مفہوموں میں سے ایک مفہوم امام نے یہ بتایا کہ حقیقتاً جس نے کسی کی ہدایت کر دی اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ کسی کو گمراہ کر دینا، سانس چلنے کے باوجود اسے مار دینا ہے، اور کسی کو ہدایت کی طرف لے آنا اس کو زندہ کر دینا ہے۔ تو ہدایت کی راہ سے ہٹا دینا، خود ہٹا دینا، تو جو بھی ہدایت کی راہ سے ہٹا رہا ہے وہ گویا ایک نفس کا قاتل بنا ہوا ہے، ایک نفس کو قتل کر رہا ہے امام کی اس حدیث کی روشنی میں۔ تو اس اعتبار سے بار بار توجہ کرنے کی ضرورت کہ علم وہ مفید علم ہو، عقیدہ وہ عقیدہ ہو کہ جو اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ ہے، جو ائمہ کا بتایا ہوا، اور بار بار اصحاب کو اس کی فکر ہوتی تھی، کیونکہ بار بار یہ روایات سنی تھیں کہ لوگ اپنے مرضی کا دین بنا لیں گے، اپنی مرضی کا عقیدہ بنا لیں گے، اور معیارات بدل دیے جائیں گے۔ اگر آج آپ دیکھیں کہ واقعاً ہر میدان میں آپ دیکھ لیں تو کیا وہ معیار باقی رہ گیا ہے؟ وہ ادبی دنیا ہو، مذہبی دنیا ہو، سیاسی دنیا ہو، ہمارے معاشی اور معاشرتی معاملات ہوں، ہر جگہ معیار بدل چکا ہے۔ یعنی میں سامنے کی اگر ایک مثال دوں تو اگر آج کے جو مشاعرے ہیں ان میں کہیں غالب اقبال یا میر تقی میر آ جائیں تو وہ حال دیکھ کے اپنا منہ پیٹ لیں گے، اور لوگ ان کا ایک شعر سننا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ معیار کی پستی ہے، یہ معیار کی پستی ہے کہ جب معیار بدل دیے جاتے ہیں تو انسان پیتل کو سونا سمجھنے لگتا ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے میڈیا کا، چاہے وہ شامی میڈیا ہو چاہے وہ دجالی میڈیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ اصحاب کو یہ فکر ہوتی تھی، ائمہ کے پاس آیا کرتے تھے اور آ کے بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ دیکھ لیجئے کیا ہے، ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم دیکھ لیجئے کہ ہمارا علم صحیح ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔
شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جو بیبیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بی بی سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی تھیں، ان میں آ کے ایک خاتون نے یہی مسئلہ پوچھا. یہ صرف میں اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. آ کے یہی مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ بی بی اپنے چاہنے والے کی، اپنے شیعہ کی پہچان بتا دیجئے کہ آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے. اور یہ سوال امانتاً میں لے کے آئی ہوں، میرا شوہر یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے. تو شہزادی شیعہ کی صفات بیان کر رہی ہیں، جو ہم سے محبت کرے، ہم سے محبت کرے، جو ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے، جو اس راہ پہ چلے جس پر چلنے کا ہم نے حکم دیا، اور اس راہ سے رک جائے جس سے ہم نے روک دیا، وہی ہمارا شیعہ ہے، وہی ہمارا شیعہ ہے. اور ذرا سا آگے بڑھ جائیں، پھر آپ کو نظر آئے گا پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آیا. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص مجلس امام میں آیا، کانپ رہے ہیں اس کے پیر، لرز رہا ہے، اور امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ مولا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنا عقیدہ آپ کو سنا سکوں، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ آپ یہ فرمائیں کہ میں صحیح راہ پر ہوں یا نہیں. اس لیے کہ وقت آخر آ رہا ہے، اب مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو میں یہاں سے صحیح عقیدہ لے کر صحیح عمل لے کے جاؤں، میری نجات تو ہو جائے. امام نے کہا کہو. تو اب اس نے بتانا شروع کیا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ آپ سے محبت کرنا اللہ کا حکم ہے اور آپ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، لہذا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں صرف اللہ کو راضی رکھنے کی خاطر کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، لہذا میں ایسا کرتا ہوں. اور پھر مولا ہر اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کوشش کرنے کا کہ کر ہی لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ہر اس بات پہ عمل کرنے کی جس کا آپ نے حکم دیا، ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے آپ نے روک دیا، اور اس دنیا کو آپ کے ذریعے آباد دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی اس دنیا میں آپ کی عدالت کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی قیادت میں یہ کاروان حیات انسانی آگے بڑھے. امام نے سنا، اور شاید میں نے پہلے بھی یہ روایت یہاں سے عرض کی، تو امام نے کیا کہا؟ امام نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ یہی سوال لے کر ایک شخص میرے بابا امام زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے آ کے یہی بات میرے بابا کی خدمت میں پیش کی تھی، اور جو تم نے کہا یہی باتیں بابا سے کہیں اس نے، تو میرے بابا نے اس کو ضمانت دی اور کہا کہ اگر جو تم نے کہا تم اس کے اوپر قائم ہو تو انشاءاللہ آخرت میں تمہارا گھر سید الشہداء امام حسین کے گھر کے قریب ہوگا. دو معصومین کی روایت آ گئی. اور ذرا سا آگے بڑھیں، اور ذرا سا آگے بڑھیں. جناب عبد العظیم حسنی سادات میں، امام حسن کی اولاد میں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سید الشہداء کے گھر میں حضرت عباس کی حیثیت ہے وہی اس دور میں ان کی حیثیت ہے. اتنے بزرگ اور اتنا اہمیت جس کے لیے امام معصوم یہ کہہ دیں کہ جو سید الشہداء کی زیارت نہ کر سکے وہ جناب عبد العظیم حسنی کی قبر کی زیارت کرے، گویا اس نے سید الشہداء کی زیارت کربلا معلیٰ میں کی. ان کے لیے سند دے دی جائے. وہ آ رہے ہیں اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اے امام وقت میرا عقیدہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. تو یہ علم اور عمل، چونکہ علم کی بنیاد پر عمل کی عمارت تعمیر ہوگی، علم کی بنیاد پر عمل آگے بڑھے گا، لہذا پہلا مرحلہ یہ بتایا گیا کہ اس کی طرف توجہ کرنا کہ کس چیز کو اہل بیت نے کمال بتایا. اور واقعاً اگر آپ دیکھیں، میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں مگر اسی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے کہ کمال کیا ہے. جو جس چیز کو کمال سمجھ رہا تھا وہ چیز لے کے پیغمبر کے در پہ آ رہا تھا. خواہش یہ تھی کہ سید کونین کا رشتہ ہم سے جڑ جائے.
رسول کی بیٹی کا رشتہ ہم سے جڑ جائے۔ حکم خدا آیا کہ اے پیغمبر اب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے والا ہوں۔ پیغمبر نے یہ اعلان کیا اور نبی کریم کے اس اعلان کے بعد 1700 لوگوں نے، ایک روایت میں نے دیکھا کہ 1700 لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے، ایک کے بعد ایک ہفتے 10 دن کے اندر 1700 لوگ ہیں کہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم امیدوار ہیں، ہم امیدوار ہیں۔ ان آنے والوں میں اب دیکھیں معیار یہاں پر دیکھتے چلے جائیں، ذرا مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ روایت کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے کیا عرض کیا پہلے دن کی تقریر میں بھی اور اس کے بعد میں بھی کہ شہزادی کے جو آثار ہیں، شہزادی نے جو تحفے ہمارے لیے امت کو جو تحفے دیے ہیں، ان میں ایک تحفہ تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور کیسا تحفہ ہے یہ تسبیح، کیونکہ روایت اسی سلسلے میں آگے بڑھے گی، لہٰذا یہاں پہ میں نے کہا کہ اس کو عرض کر دوں کیسا تحفہ ہے یہ۔ واقعاً ایسا تحفہ میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر شہزادی کو خادمہ مل جاتی، جو بعد میں ملی، حکم خدا سے ملی، شہزادی آئیں، آقا نے بتا دیا کہ ایسی چیز دے دوں جو دنیا اور آخرت دونوں میں، کہ یا رسول اللہ بابا جان اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، تسبیح کی تعلیم دے دی۔ شہزادی یہ تحفہ لے کے پلٹ آئیں اور اتنا خوش تھیں کہ میں بابا سے دنیا مانگنے گئی تھی کہ دنیا میں کچھ مدد مل جائے، بابا نے مجھے آخرت کا تحفہ دے دیا۔ اتنا راضی و خوشنود ہو کے بی واپس آئی ہیں، پلٹی ہیں۔ مگر میں نے عرض کیا کہ یہ تحفہ کس کے لیے؟ یہ تحفہ ہمارے لیے، اس لیے کہ شہزادی جب پلٹ آئیں تب حکم خدا آیا، تب حکم خدا آیا۔ بعض آیات کا پس منظر بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ تب حکم خدا آیا کہ فاطمہ کو خادمہ کی ضرورت ہے، لہذا فاطمہ کو خادمہ دے دی جائے۔ اور اس کے بعد جناب فضہ سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی خدمت میں خادمہ بن کے آئیں۔ اور پھر کیسی خادمہ، وہاں پر بھی آپ ذرا سا یہ دیکھ لیں کہ معیار کیا ہے، کیا معیار ہے۔ یعنی یہ غور کریں کہ شہزادی صرف اپنے جسمانی تھکن سے متاثر ہو کر اگر خادمہ مانگ رہی ہوتی اور اس وقت یہ خادمہ ملتی تو یہ انتظام نہ ہوتا کہ ایک دن جناب فضہ کام کریں اور ایک دن سارے کام جناب فاطمہ زہرا انجام دیں۔ یہ شاید چونکہ شہزادی کی سیرت میں ہر ایک کے لیے نمونہ تھا تو یہ ہمارے لیے نمونہ پیش کرنا تھا کہ اگر کبھی خدمت لینے کے لیے کسی کو معین بھی کرو تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا کہ جیسا فاطمہ زہرا اپنے کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ کرتی ہوئی نظر آتی، غلاموں کے ساتھ کرتی ہوئی۔ لہٰذا اب یہ کہا گیا کہ ایک دن آپ کام کریں، ایک دن آپ ذرا سوچیں اور تصور کر کے بتائیں کہ یہ کیسی تقسیم تھی۔ تقسیم یوں بھی تو ہو سکتی تھی کہ جتنے ہلکے ہلکے کام ہیں وہ جناب فاطمہ کر لیا کریں اور جتنے کام ذرا مشکل ہیں وہ جناب فضہ کر لیا کریں، لیکن یہ تقسیم نہیں ہے، بلکہ تقسیم یہ ہے کہ ایک دن جناب فاطمہ زہرا کام کریں گی اور فضہ کے لیے وہ عبادت کرنے کا دن ہوگا، آرام کرنے کا دن ہوگا، اور ایک دن جناب فضہ کام کریں گی تو جس دن فضہ کام کر رہی ہیں اس دن جناب فاطمہ کے لیے چکی بھی فضہ پیس رہی ہیں اور جناب فاطمہ کے لیے روٹی بھی فضہ بنا رہی ہیں، لیکن جس دن جناب فاطمہ زہرا کام کر رہی ہیں تو اس دن فاطمہ جیسے سب کے لیے روٹی پکا رہی ہیں ویسے فضہ کے لیے جناب فاطمہ زہرا روٹی پکا رہی ہیں۔ یہ ہے تقسیم کار، یہ ہے۔ تو اب یہ تحفہ لے کے شہزادی پلٹیں، کیسا تحفہ ہے امت کے لیے کہ جس میں بس 2-3 باتیں یہاں پہ عرض کر دوں، ایسا تحفہ دے دیا کہ واقعاً اگر معرفت کے ساتھ کوئی اس تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو معرفت کے ساتھ یہ ذکر کر لے تو ممکن نہیں کہ اس کی نجات نہ ہو، اس لیے کہ روایات بہت ساری ہیں اور روایات کا وقت بالکل میں دیکھ نہیں رہا، لہذا سب کا خلاصہ عرض کر دوں کیسا ذکر امام کی خدمت میں آ کے آنے والا پوچھتا ہے کہ مولا یہ سورہ جمعہ کے اندر جو آیت ہے ذکر کی کہ کثرت سے ذکر کرنے والے، وہ کثرت سے ذکر کرنے والے کون ہیں؟ کثرت سے ذکر کرنے والے کون ہیں؟
کیسے کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے کہ اس کثرت سے ذکر کرنے والی آیت پر عمل ہو جائے. متوجہ ہے نا؟ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیسے اس پہ عمل ہو جائے، اللہ کا کس انداز سے ذکر کریں؟ امام نے فرمایا جو ہماری جد ماجدہ کے ذریعے پہنچائی گئی تسبیح فاطمہ زہرا کو پڑھ لے تو گویا اس نے کثرت سے ذکر کیا. اللہ اس کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں کر لے گا. کثرت سے ذکر کرنے والے کس انداز سے تذکرہ کیا جائے، وہاں جو آداب بتائے گئے کا بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی نماز تمام ہو تو نماز جس حالت میں تشہد ادا کیا ہے، جس حالت میں تشہد پڑھا ہے، اب پہلو بدلنے سے پہلے اگر اس تسبیح کو پڑھ لو تو تسبیح مکمل ہوتے ہوتے تمہارے بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے والدین کے بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ اضافی فائدہ ہے. دیکھیں تسبیح کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اگر پہلو بدل بھی لیا اور اس کے بعد بھی تسبیح پڑھی تو تسبیح کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ملے گا، وہ ثواب تو اپنی جگہ پہ ملے گا. لیکن اضافی ثواب یہ ہے کہ اگر پہلو بدلنے سے پہلے پڑھ لو تو یہ تمہاری نجات کی ضمانت بن جائے گا، گویا اٹھو گے نہیں کہ جنت تم پر واجب ہو جائے گی. یہ تسبیح، یہ تحفہ، ایسا تحفہ مل جائے کسی کا، یہ تتمہ نماز ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر تمہاری نماز میں کوئی کمی رہ گئی، اور واقعاً ہماری نماز کیسی نماز ہے، ہماری نماز کیسی نماز، ٹوٹی پھوٹی نماز جیسی پڑھ رہے ہیں، بس اس امید کے ساتھ پڑھتے رہیں کہ پالنے والے جو نماز پڑھنے کا حق ہے ویسی تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد تیری کنیز خاص کے دیے ہوئے تحفے کے مطابق یہ ذکر کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس نماز کو قبول کر لے. تو معصوم فرماتے ہیں یہ تتمہ نماز ہے. اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو اس تسبیح کے ذریعے سے اللہ اس کمزور نماز کو بھی قبول کر لے گا. لہذا کیا تحفہ ہے جو دیا. معصوم فرما رہے ہیں کہ ایسا تحفہ کہ جس کے ذریعے سے تمہارا نام اعمال وزنی ہونے والا ہے. ایسا تحفہ کہ تم 100 مرتبہ ذکر کرو اور 100 مرتبہ کے ذکر کو 1000 مرتبہ رقم کیا جائے تمہارے نام اعمال میں. ایسا تحفہ کہ دن میں 5 مرتبہ اگر واجب نمازوں کے بعد تم نے 500 مرتبہ یہ ذکر کیا تو تم کثرت سے ذکر کرنے والے شمار ہو جاؤ. ایسا تحفہ کیا جناب ہارون مکی سے امام معصوم فرما رہے ہیں، وہی ہارون مکی جن کو تندور میں جانے کا حکم دیا تھا کہ ہم جس طرح، اے ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں، جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں، ویسے ہی تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. لہذا تم بھی اس وظیفے کو حرز جاں بنا لو، تم بھی یہ وظیفہ اپنے لیے مخصوص کر لو، اس لیے کہ یہ بدبختی سے بچانے والا اور جہنم سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے. ذرا صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ صرف میں عرض کر رہا تھا، میں اگر اس کو پھیلاؤں گا بات کو تو پوری تقریر اسی پہ ہو جائے گی. لہذا آخری روایت صرف اس سلسلے کی عرض کر کے، وہ بھی میں نے بہت مختصر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بات رکے نہیں اور آگے بڑھ جائے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ امام معصوم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جس میں امام کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اس تسبیح کا جو آداب بتا دیے گئے، باتیں آ گئیں، اس تسبیح کا پڑھنا، امام فرما رہے ہیں 1000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے افضل ہے. دیکھیے 1000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر نہیں کہا، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی بہتر. کتنا بہتر یہ امام ہی جانتے ہیں. 1000 رکعت نماز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے 1000 رکعت نماز جب آدمی پڑھے گا تو نماز کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ، سورہ حمد، یہ تو نماز میں پڑھی جائے گی. اس کے بعد کوئی ایک اور مختصر سورہ بھی پڑھا جائے گا، سورہ توحید پڑھا جائے، سورہ انا انزلنا، کوئی سورہ. سورہ حمد کیا ہے؟ سورہ حمد کی عظمت یہ ہے
کہ پیغمبر اکرم ایک موقع پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں سے مجھے ایک تحفہ عطا کیا جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ 1000 رکعت کا مطلب 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، 1000 مرتبہ کسی دوسرے سورے کی تلاوت، لاکھوں سلام امام معصوم پر کہ جنہوں نے بتا دیا کہ اب سمجھو کہ اس تسبیح کی عظمت کیا ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ حمد اور 1000 مرتبہ ایک سورے کی تلاوت کرنا ایک طرف اور تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا ایک طرف۔ صلوات پڑھ دیں۔ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تسبیح تم کو معیار بتا رہی ہے، یہ تسبیح تم کو کمال سکھا رہی ہے کہ کمال کیا ہے۔ یہ تسبیح بتا رہی ہے کہ دیکھو، ایک طرف دنیا کے لیے کسی خدمت گزار کا مطالبہ اور دوسری طرف یہ ذکر خدا۔ تم کس چیز کا انتخاب کرتے ہو؟ تمہارے سامنے بھی یہ مرحلے آنے والے ہیں۔ تو 1700 لوگوں نے خاص گاری کی پیغمبر اکرم۔ اب ظاہر ہے کہ جو آ رہا ہے پیغمبر اکرم اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما، آخر میں ان آنے والوں میں پھر دنیا کا معیار دیکھ لیجئے، پھر معیار دیکھ لیجئے دونوں سامنے۔ ان آنے والوں میں ایک آنے والا وہ بھی تھا جس کا نام تاریخ میں بڑا نام ہے، میں نہیں لوں گا، آپ تلاش کیجئے گا، کہ جس نے آ کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، میں جہیز میں 1000 اونٹ کپڑے سے، یمنی کپڑے سے لدے ہوئے، اور 10,000 دینار، اور اس کے بعد یہ دوں گا وہ دوں گا یہ چیزیں دوں گا، ساری چیزیں بیان کر چکا۔ دیکھیے ابھی بھی پیغمبر کہاں ان کا معیار لانا چاہ رہے ہیں اور ان کا معیار، ان کی نگاہ کہاں پر رکی ہوئی ہے، کس چیز کو یہ کمال سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی، رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا۔ پیغمبر نے کہا تو مجھ کو دنیا دار سمجھتا ہے؟ اور یہ کہہ کے اپنی مٹھی میں خاک اٹھائی اور وہ خاک اس کے دامن میں ڈال کے کہا کہ جا اسے بھی اپنے مال میں اضافہ کر دینا۔ اب جو اس نے دامن میں دیکھا تو قیمتی جواہرات تھے جن سے دامن بھرا ہوا تھا۔ قیمتی جواہرات ہے، کیا لے کے آیا؟ دولت دکھاتا ہے، دولت کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، یہاں پہ جبرائیل آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ اب فیصلہ، اس بات کا فیصلہ کہ جناب فاطمہ کا رشتہ کس سے جوڑا جائے، اب اس بات کا فیصلہ خود اللہ اس ذریعے سے کرے گا، اس طرح سے کرے گا کہ ستارہ زہرہ آج رات مدینے کے ایک گھر میں اترے گا۔ جس گھر میں یہ ستارہ اتر جائے وہی گھر فاطمہ زہرا کا گھر قرار پائے۔ ستارہ اترے گا، دنیا غور کرے، زمانہ سوچے۔ پھر میں عرض کروں کہ آپ مادی نگاہ سے نہ دیکھیے گا، آپ مادی معیار کے مطابق نہ سوچیے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ کہاں ستارہ، ہر ستارہ ہماری زمین سے بڑا ہے، پھر یہ ستارہ کیسے آخر یہاں تک آیا ہو، کیسے پہنچے گا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ خیال رہے کہ ہمارے فزیکل لاز الگ ہیں، مگر جب بات یہاں آئے تو پھر قرآن کے اوپر نظر کیجئے گا۔ دریا کا کام ڈبو دینا ہے، دریا کسی کے لیے راستہ نہیں دیتا، مگر جب اللہ کا منتخب بندہ آگے بڑھتا ہے تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر حکم خدا سے یہی آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ ارے کسی کے ہاتھ کا عصا اژدہا بن جائے اور پھر عصا بن جائے، کیا یہ فزیکل لاز کے نہیں کہ قالین کے اوپر کھچی ہوئی آڑی ترچھی لکیریں جو ایک شیر کی تصویر ہو وہ اشارے سے مجسم شیر بن جائیں تو پھر تعجب کی کیا بات ہے۔ ستارہ چلا اور عجب انداز سے ستارہ چلا، جب چلا تو ستارہ ظاہر ہے بڑا تھا،
لیکن جیسے جیسے ستارہ مدینے کی زمین کے قریب ہوتا جا رہا ہے ستارہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، ستارہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ستارہ چھوٹا نہیں ہو رہا، یہ ستارہ طلوع محشر تک پیدا ہونے والے لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ جتنا بڑا دنیا میں بننا چاہو بن لینا، مگر جب ان کے در پہ آؤ تو بڑے بن کے نہ آنا، چھوٹے بن کے آنا۔ جو ان کے در پہ چھوٹا بن کے آئے گا اسی کو عروج ملے گا، اسی کو کمال حاصل ہوگا۔ نہیں اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں، فاطمہ کی برابری میں جنت نہیں ملے گی، فاطمہ کی خادمہ بن کے تو جنت لے سکتی ہو، برابری کر کے جنت نہیں لے سکتی، برابری کر کے۔ لہذا یہاں آنا، ستارہ آیا، پیغمبر اکرم چھت پہ تشریف لے گئے۔ ہر ایک کی تمنا یہ ہے، گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، شاید ستارہ ہمارے یہاں آ جائے۔ آتے آتے یہ ستارہ ایک گیند کی صورت میں، بس اتنا گیند کی شکل میں رہ گیا، اور وہ نور تھا کہ مدینے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ کئی سورج ایک ساتھ روشن ہو گئے ہیں، ایسا نور تھا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ستارہ آیا تھا، شہزادی اپنے بابا کے ساتھ گھر کے بالا خانے پر موجود تھی۔ جب اس شان سے ستارے کو اترتے ہوئے دیکھا تو زبان فاطمہ زہرا پہ آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہزادی حمد پروردگار کر رہی ہیں، یعنی یہ کیا نظارہ ہے جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عرش سے ستارہ اپنے آپ کو لے کر اپنی روشنی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ستارہ آیا تھا، ستارے کو تو معلوم تھا نا کہاں آنا ہے، براہ راست خانہ علی ابن ابی طالب پہ آ جاتا، لیکن نہیں، ستارے نے مدینے کے 7 چکر لگائے۔ شاید یہ انتظام اس لیے تھا کہ اگر سیدھا اسی گھر پہ آ جاتا تو کل کا کوئی مورخ لکھ دیتا کہ ستارہ ٹوٹا تھا، اتفاق سے علی کے گھر پہ گر گیا۔ مگر نہیں، ستارے نے در پہچان رکھا ہے، ستارے نے در پہچانے نہیں۔ میں جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی تقدیر ستاروں میں تلاش کرتے ہیں۔ اپنی تقدیر ستاروں میں تلاش نہ کرو، اس در پہ آؤ جہاں ستارہ اپنی تقدیر تلاش کرتا ہے۔ ستارہ آیا اور اس کے بعد مولائے کائنات کے خانہ اقدس میں ستارہ پہنچا اور علی کو سلام کیا، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب۔ بس ایک مرتبہ اب جو یہ انتخاب دیکھا تو زبان خاتون جنت پہ آیا، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ستارہ واپس پلٹا، اور جب واپس چلا، عجب فقرے ہیں کہ جب ستارہ واپس جا رہا تھا تو یہ عالم تھا کہ ستارہ واپس چلا، ایک گرد و غبار تھی جو پورے مدینے کے اندر اڑی ہوئی تھی۔ اس شان سے ستارے کو واپس جاتا ہوا دیکھا، شہزادی کی زبان پہ آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اس طرح یہ ذکر شہزادی کی زبان پر آیا، لیکن یہ ذکر کا آنا یہ ابھی وہ تحفہ نہیں بنا جو ہمیں ملنا ہے، وہ تحفہ نہیں ملا، اس لیے کہ یہ تو شہزادی کے عقد سے پہلے کی بات ہے، یہ تو تقریباً 2 ہجری کا واقعہ ہے، 2 یا 3 ہجری کا۔ اس کے بعد اب وہ مرحلہ آیا کہ ایک اور موقع کے اوپر پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو اس تسبیح کی تعلیم دی، بتایا بیٹی رات میں سوتے وقت ذکر خدا کرو، کس انداز سے کیا کرو۔ لیکن تیسرا موقع یہ تھا کہ جہاں باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا، یہ تحفہ ہے۔ یہ تحفہ کسے ملتا ہے؟ کمال کو جو پہچان لے۔ اس لیے کہ اب جب کس انتخاب وہاں سے ہوا، اور کیسا انتخاب ہوا، جبریل خبر لے کے آئے۔ اس کے لیے بھی ایک روایت جلدی سے سنا دوں، وقت بہت کم رہا جا رہا ہے، ایک مرتبہ درمی کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ زنان قریش نے تانے دینے شروع کیے، تانے دینے شروع کیے، اور جو کچھ کہا وہ آپ بار بار مجالس میں سنتے ہیں کہ آپ کے بابا کو کوئی ملا نہیں، ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے۔ کیا تھا مال دنیا میں سے مولا کائنات کے پاس؟ ایک ناقہ
ایک تلوار، ایک زرہ، ایسے شخص کے شہزادی آئیں پیغمبر کی خدمت میں آئی. دیکھیں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہزادی غمزدہ ہو گئی تھیں کہ واقعی ایک غریب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا. نہیں، جس طرح قرآن کی ہر آیت کے لیے ایک شان نزول ہے، اسی طرح ہر حدیث کے ہم تک پہنچنے کے لیے ایک شان صدور ہے. وہ حالات بنتے ہیں تو ان حالات میں وہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. لہذا ایک اہم فضیلت مولا کائنات کے سامنے آنی ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ شہزادی آئی ہیں کہ یہ تانے دیتی ہیں مجھے قریش کی عورتیں. اور اس وقت پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، میں نے کس کا انتخاب تمہارے لیے کیا ہے؟ کس کا میں نے انتخاب تمہارے لیے کیا؟ میں نے تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا اقدمہم سلوا و اکثرہم علما و اعظمہم حلما، کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہے، حلم میں سب سے زیادہ ہے، اور جو اسلام کی مدد کرنے والوں میں سب سے پہلا ہے. میں نے اس کا تمہارے لیے انتخاب کیا ہے. کہا کہ اے بیٹی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے. ایک دن جبرائیل 70 ملائکہ کی صفوں کے ساتھ نازل ہوئے، اور اس انداز سے کہ سب کے سر پہ نورانی تاج تھے، سب نے جنت کے حلے پہنے ہوئے تھے، جنت کے زیورات سے آراستہ تھے، اور سب بہت خوش نظر آ رہے تھے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے میرے بھائی جبرائیل، یہ آج اتنے ملائکہ کے ساتھ آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آج اس خوشی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے زمین پر نظر ڈالی، مردوں میں علی کا انتخاب کیا، عورتوں میں فاطمہ کا انتخاب کیا، اور اللہ نے ان دونوں کو خود نکاح کے رشتے میں باندھ دیا. اللہ نے ان کا. اور اے میری بیٹی، جبرائیل اللہ کا سلام علی کے لیے لے کر آئے. جیسے یہ سنا، ایک مرتبہ کہا کہ اے بابا، میں شکر کرتی ہوں اس بات پر کہ اللہ نے مجھے وہ بابا دیا جو خاتم النبیین ہے، اور اللہ نے مجھے وہ شوہر دیا جو اللہ کا پسندیدہ ہے. اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جائے. پھر بات آگے بڑھی. بہت ساری روایات ہیں جن کا خلاصہ عرض کر کے بس اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. پھر بات آگے بڑھی. کہا بیٹی، ایک اور ایسی فضیلت بیان کروں؟ کہا بابا بیان کیجئے. کہا سنو، میدان محشر میں جب آنے والے آئیں گے تو ان میں 4 ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے خصوصی سواری کا بندوبست کیا گیا ہے، جو خصوصی ناقوں کے اوپر آئیں گے. ان میں ایک تمہارا بابا، میں جو براق کے اوپر سوار ہو کے میدان محشر میں آؤں گا. دوسرے میرے بھائی صالح ہیں جو اپنے ناقے کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے. تیسرے جناب حمزہ ہیں جو میرے ناقے کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے. اور چوتھے تمہارے شوہر علی مرتضیٰ ہیں کہ جن کے ناقے کی شان، اب پورا ناقے کا بیان ہے لیکن وقت نہیں ہے، جن کے ناقے کی شان یہ ہوگی کہ نورانی ناقہ ہوگا، اس کے اوپر موتیوں کا بنا ہوا پالان ہوگا جو اتنا شفاف ہوگا کہ ظاہر اور باطن سب نظر آتا ہوگا. کہا اس ناقے کے، میں مختصر کر رہا ہوں، بہت پھیلی ہوئی بات ہے، اس ناقے کے 70 رکن ہوں گے، اور ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان 70,000 ملائکہ ہوں گے جو مختلف زبانوں میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے. جب اس ناقے پر اور اس سواری پر اہل محشر کی نظر پڑے گی تو لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ شاید یہ کوئی ملک مقرب ہے، شاید یہ کوئی نبی مرسل ہے. نہیں، کوئی کہے گا یہ حامل عرش ہے، یہ حامل کرسی ہے. اس وقت آواز آئے گی کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو اس شان سے میدان محشر پہ آئے. بس عزیزان گرامی کا کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے.
کہا دیکھتے چلے جاؤ. اسی لیے تو کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ تو ان کی سواریوں کی شان ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کی سواری کی شان کیا ہے وہ کچھ عرض کر چکا، اور کچھ ابھی منزل مصائب میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہا معیار کے اوپر نظر رکھنا کہ معیار کیا ہے. وہ چیز جسے دنیا کمال سمجھ رہی ہے وہ کمال نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک اس کا قرآن کا بنایا ہوا کمال اس کو قبول نہ کر لے. لہٰذا یہ دیکھتے چلے جانا کس چیز کو دنیا نے کمال سمجھا. اگر واقعاً اس کمال کو دنیا نے پہچان لیا ہوتا، اور کچھ وہ تھے جو پہچان نہ سکے، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر وہ ضد، وہ تعصب، وہ تکبر، جس کو شہزادی نے بیان کیا اپنے خطبے میں، جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا کہا کہ تم یہ جو اب انتشار ہے، یہ انتشار کس لیے؟ شکر خدا سے بات شروع ہوئی، حمد خدا سے بات آگے بڑھی، نعمات کا شکریہ کیسے ادا ہو یہ شہزادی نے بیان کیا. اس کے بعد تخلیق کائنات کا سبب شہزادی نے بیان کیا کہ کیوں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. پھر امت کو اس کی ذمہ داری بتائی کہ پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری امتیوں کی ہے، ذمہ داری پیغمبر کے کلمہ گویوں کی ہے. اس کے بعد پیغمبر کی شان بیان کی کہ پیغمبر اکرم کیسی عظیم شخصیت تھے، اور پھر کیوں اللہ نے ان کو تمہارے درمیان بھیجا، اور کیسے انہوں نے اذیتیں، زحمتیں، مصیبتیں برداشت کر کے اس دین کو تم تک پہنچایا، اور تمہیں کتنا بلند کیا، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کس منزل کے اوپر پہنچا دیا. پھر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب اس کے بعد شہزادی بیان کر رہی ہیں مگر پیغمبر کیا چھوڑ کے گئے تمہارے درمیان؟ ایک تو پیغمبر اکرم نے قرآن کو تمہارے درمیان چھوڑا. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ یہ چراغ ہدایت ہے، یہ وہ نور ہے کہ اس نور کی پیروی کرنے والا، اس نور سے تمسک اختیار کرنے والا، وہ کبھی اندھیروں میں نہیں جاتا، وہ کبھی تاریکیوں میں نہیں جاتا. قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے اب شہزادی آگے بڑھی، اور اب وہ مرحلہ آیا کہ بی بی نے اپنا تعارف کرایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کہا؟ اب مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں اور محمد میرے بابا ہیں. اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی کہ نبی کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر کے جانے کے بعد گویا ستاروں کی روشنی کم ہو گئی، پہاڑوں کی بلندی کچھ کم نظر آنے لگی، اور دنیا نے اہل بیت سے رخ پھیر لیا. مولائے کائنات کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے علی کی قربانیوں کا ذکر کیا. عبادات اس درمیان عبادات کیوں رکھی ہیں اللہ نے؟ ان عبادات کا فلسفہ بیان کیا. 19 عبادات ہیں کہ جن کا تذکرہ شہزادی نے کیا. نماز کو کیوں واجب کیا، روزہ کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کس لیے، چوری سے کس لیے روکا. آخر اب وقت نہیں ہے، لہٰذا میں بس عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. عدل کا اللہ نے حکم کیوں دیا، صلہ رحمی کو کیوں تمہارے اوپر واجب کیا، کیوں قرار دیا، یہ سب کیوں، ہر ایک کی حکمت اور مصلحت بیان کرتے ہوئے شہزادی آگے بڑھ رہی ہیں. اور اس کے بعد مولائے کائنات کی قربانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر بتایا کہ دیکھو اب سمجھو کہ مسئلہ کیا ہے، یہ انتشار کیوں، یہ نا اتفاقیاں کیوں، کہ ایک تو تمہارے معیار بدل گئے، تم نے کمال کسی اور چیز کو سمجھ لیا. یہ کمال کس کو سمجھا، اس کی تفصیل دوسرے خطبے میں شہزادی نے ارشاد فرمائی جو آپ نے انصار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. مگر یہاں اس بات کو مکمل کر دوں کہ اب یہاں کہا کہ یہ انتشار کس لیے، اس لیے کہ ہماری اطاعت اس امت کے نظم و ضبط کے لیے اور اتحاد و اتفاق کے لیے تھی. تم نے ہماری اطاعت کو چھوڑا، امامت کو چھوڑا، ولایت سے منہ موڑا، تو اس کا نتیجہ یہ انتشار ہے. اور کیا کہنا، شہزادی کونین اس وقت یہ بیان کر گئیں، یہ انتشار اب قیامت تک ملت اسلامیہ میں جتنا انتشار رہے گا اس کے لیے ذمہ دار وہ ہوگا کہ جس نے غدیر کی طرف جاتے ہوئے مجمع کا رخ موڑ دیا. کیا ہوا؟ معیار تم نے بدل لیے. پھر انصار سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کہیں، پہلے ان کی خدمات کو بیان کیا کہ تم نے کیا خدمات انجام دی ہیں اسلام کے لیے، تمہاری تلواریں کیسے تھیں، تمہارے جذبے کیسے تھے، تم کس طرح سے کھڑے ہوئے اور تم نے اسلام کی حمایت کی، اسلام کا اس وقت میں ساتھ دیا کہ جب اسلام، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی
تو اسلام غریب تھا، اسلام اجنبی تھا، اسلام کے سہارے نہیں تھے، پھر اسلام آگے بڑھا مگر پھر غریب ہو جائے گا۔ اس غربت کا آغاز پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی ہو گیا، غریب ہونے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس تمسک جس سے اختیار کرنا تھا ان سے اپنا رخ پھرا لیا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے ایسا کیا کہ جو ازلی دشمن ہے شیطان، جو ازلی دشمن ہے، اس نے اپنی پناہ گاہ سے چہرہ نکال کر دیکھا، اور جب تم کو آمادہ پایا تو وہ تمہارا قائد بن کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی قیادت، اس کی اقتداء میں تم نے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ مگر اب یاد رکھو، انجام بتا رہی ہیں، اب یاد رکھو تم نے اس ناقے پہ قبضہ تو کر لیا، مگر خیال رکھو اس کی پیٹھ زخمی ہے، اس کے پیر کمزور ہیں، سب اشاروں میں گفتگو ہے، اس کی پیٹھ زخمی ہے، اس کے پیر کمزور ہیں۔ اب جب بھی تم اس سے دودھ نکالنے کی کوشش کرو گے تو خون کی دھاریں نکلیں گی، خون کی دھاریں نکلیں گی۔ آزادار ہو، بس دہرانا، بار بار اس بات کو دہرانے اور اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ کیا پیغام تھا جو شہزادی کونین دے رہی تھی؟ کیا معیارات تھے؟ کیوں ایسا ہوا؟ تمہاری تلواریں، تمہارے جذبے؟ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مجلسوں میں میرا ذکر ہوتا ہے، جب تم بیٹھتے ہو دو چار، یہاں چار مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں چار بیٹھے، تب ذکر ہوتا ہے، تم میرا تذکرہ کرتے ہو اور افسوس بھی کرتے ہو کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہوا، لیکن تمہاری تلواروں کو زنگ لگ چکا ہے، تمہارے بازو کمزور ہو چکے ہیں۔ کیوں کمزور ہوگا یہ بازو؟ کیوں کمزور ہوئے؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو گئی، تم دنیا کے بندے بن گئے ہو، تم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے اس کی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر لیا۔ اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ سامنے ہے، اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ اب جتنا انتشار ہوگا، اب جتنی نا اتفاقیاں ہوں گی، سبب اس کا یہی ہوگا کہ پہلے دن جو تم نے انحراف کیا، اب اس انحراف کا نتیجہ ہے، اس انحراف کا نتیجہ یہ تو وجہ کہ بعد میں جب پلٹ کے آنے والے آئے تو اب مولا کائنات انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جاؤ کسی اور کو منتخب کر لو، چلے جاؤ یہاں سے، یہ حالی کیوں بھیج رہے ہیں؟ مولا نے اپنا درد بیان کیا۔ کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی معیارات بدل چکے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کے آثار مٹ چکے ہیں۔ لہذا اگر مختصر کر کے دو جملوں میں کہوں، جو دین پیغمبر اکرم نے پیش کیا تھا وقت بعثت، پیغمبر اکرم نے جو پیغام دیا اور قرآن جو کچھ بیان کر رہا تھا، اس سب کو گویا گرد پڑ چکی تھی اس کے اوپر۔ لہذا یہ شہزادی کونین کا صدقہ ہے کہ شہزادی نے ان تمام تعلیمات کو ایک خطبے کے اندر بیان کر کے اس اسلام کے چہرے پہ پڑی ہوئی گرد کو صاف کرنے کی کوشش کی، گرد صاف ہو جائے۔ سمجھو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، یہ سب کام کر رہے ہو، مگر ان کے مقاصد سے نماز لے جانا کہاں چاہتی ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اس سے تم ناواقف ہو گئے ہو۔ لہٰذا ان عبادات کے مقاصد ہیں، اہداف ہیں کہ جن کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ تو دیکھو کہ رکھا کیوں ہے اس کو، ایک رسم کے اوپر راضی نہ ہو جاؤ، ایک رسم کے اوپر راضی نہ ہو جاؤ۔ چنانچہ اس انداز سے شہزادی تعارف کرا رہی ہے، اور پھر یہیں سے آپ دیکھتے چلیں۔ اور اسی لیے ایک بات اور عرض کر دوں بس آخر کلام میں، مگر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ اور یہ اس سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر ہے،
لہٰذا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان لمحات کو غنیمت جانیں، ان لمحات کو غنیمت جانیں کہ جب ہمیں موقع ملا کہ ہم بیٹھ کے ان حقائق پر اور اپنے دین پہ غور و فکر کر سکیں. یہ نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہمیں حاصل ہے. اور اس سرزمین پر بیٹھ کر اپنے ملک سے باہر ہوتے ہوئے آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ اتنے اطمینان سے آپ ان حقائق کو سنتے ہیں، ان حقائق پہ غور کرتے ہیں، یہ حقائق پہنچتے ہیں. اس کے لیے کیونکہ اللہ بھی تب شکریہ قبول کرتا ہے جب بندوں کا شکریہ ادا کیا جائے. جو میں نے عرض کیا کہ بندے کا شکریہ ادا کرو تو رب بھی راضی ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے. یہ آسان نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں ذاتی طور پہ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس کجمج بیانی کو، اس طالب علمانہ گفتگو کو اس انداز سے سماعت کیا. شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں تمام حاضرین مجلس کے لیے، تمام والنٹیئرز کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو ان مجالس میں کسی طرح کا تعاون کرتے ہیں، تمام ان افراد کے لیے کہ جو سامنے نظر نہیں آتے مگر پیچھے سے ان کا بہت اہم تعاون ہوتا ہے. ہماری میڈیا ٹیم ہے، ہمارے وہ کارکنان ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ کس طرح پارکنگ کے انتظامات کو دیکھا جائے، کس طرح سے تبرک کے لیے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. سب کی خدمات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، سب کی توفیقات میں، رزق میں برکت عنایت فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ جو والنٹیئرز اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان میں بار بار میری زبان پہ نام آتا ہے صابر بھائی مرحوم کا، کہ جنہوں نے ایک اعتبار سے اپنا خون جگر پیش کر دیا اس ادارے کو قائم کرنے میں. انشاءاللہ اس کا ثمر ان کو مل رہا ہوگا، اور مزید ان کی درجات کی بلندی کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کارواں یوں تو امام زمانہ کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس امام بارگاہ سے جتنے بھی یہ سال بھر کے پروگرام ہوتے ہیں وہ بڑی نعمت ہے کہ شاکر بھائی کی قیادت میں یہ کاروان تبلیغ آگے بڑھ رہا ہے. ان کے لیے بھی عمر کے وہ اس حصے میں ہیں کہ جہاں انسان تھکنے لگتا ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ اور چیزوں سے تھکتے ہوں مگر یہاں اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے وہ آج بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کو طول عمر عنایت فرمائے تاکہ یہ خدمات کا سلسلہ اس طرح جاری رہے. تو عزادارو، یہ غور کرنا تھا اور یہ توجہ کرنی تھی امت کو. اگر کر لی ہوتی تو یہ آج کے مسائل نہ ہوتے، یہ پریشانیاں نہ ہوتی. اور اب ہمیں بار بار غور کرنا ہے شہزادی کا پیغام کیا ہے، کس انداز سے شہزادی نے اس پیغام کو پہنچایا ہے، کیا رتبہ تھا، کیا شان تھی. فاطمہ زہرا کا یہ رتبہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ نبی کی بیٹی تھی، ورنہ تاریخ میں کچھ اور بیویاں بھی ہیں جن کو نبی کی بیٹی کہا جاتا ہے. تاریخ سے یہ خطا ہوئی کہ جو جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں 3 کہ جن کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ جناب خدیجہ اور رسول اللہ کی کفالت میں آ گئی تھیں، ان کو بیٹیاں سمجھ لیا گیا. بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا. اور بھی 3 بیٹیاں تھیں، اور بھی نبیوں کی بیٹیاں ہیں، نبیوں اور نبی بھی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، مگر جناب فاطمہ زہرا کا یہ رتبہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں، اس لیے کہ مولا کائنات کی زوجہ ہونے کی وجہ سے اگر بی بی کی یہ شان ہوتی، یہ ایک فضیلت ہے شہزادی کے لیے. وہ تو بتا دیا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، لیکن اگر اسی شرف کی بنا پر شہزادی کا یہ درجہ ہوتا تو مولا کائنات کی اور بیویاں بھی ہیں، ان کا بھی درجہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ شرف اس لیے بھی نہیں ہے کہ شہزادی فاطمہ ہیں، فاطمہ ہیں. یہ نسبتیں اپنی جگہ پر، مگر جو کردار اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ جناب مریم ایک نسبت سے محترم ہیں کہ وہ ایک نبی خدا کی ماں ہیں، مگر جناب فاطمہ 3 نسبتوں سے محترم ہیں کہ معصوم کی بیٹی ہیں، معصوم کی زوجہ ہیں اور معصوم بچوں کی ماں ہیں.
لیکن جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبتیں اپنی جگہ پر، ان نسبتوں کی وجہ سے شہزادی کونین کا ایک تعارف تو ہے، لیکن اصل تعارف شہزادی کا وہ کارنامہ ہے، شہزادی کا وہ جہاد ہے، شہزادی کا وہ عبادت ہے، شہزادی کی وہ ذاتی وصف ہے شہزادی کا. ہر قدم کے اوپر ایسی راضی بر رضا رہنے والی بی بی، ایسی راضی بر رضا رہنے والی بی بی کہ سلمان دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ارے انہیں کوئی کیا سمجھے گا، ان کا رتبہ تو بہت بلند ہے. سلمان جو ان کے در کا خادم تھا، بات بس آخری مرحلے میں آ رہی ہے، لیکن اتنا اور عرض کر دوں تاکہ ہمیں اپنی عظمت کا اندازہ ہو کہ ہم کیا ہیں. سلمان تو اس در کا خادم ہے. ہم اہل بیت جیسے ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ان جیسے ہم کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو نورانی ہستیاں ہیں، وہ تو عصمت مآب ہیں. اچھا، جو ان کے در کا خادم ہے اسی کے قدموں پر اپنے نشان قدم کو جما دیا جائے. کیا ہے جناب سلمان؟ جناب سلمان کی عظمت کیا ہے؟ ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، مولا کا ایک چاہنے والا ہے، بچھو نے کاٹ لیا، زہر کا اثر ہوا، شدید تکلیف ہے، بخار ہو گیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب آج جیسے علاج تو نہیں تھے، تو کبھی کبھی بچھو کا زہر اتنا اثر کرتا تھا کہ مر بھی جاتا تھا. لہٰذا اب یہ فکر پیدا ہوئی کہ شدت مرض کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کہیں اس مرض میں میرا انتقال نہ ہو جائے. مولا کی خدمت میں آیا، مولا بچھو نے کاٹا ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، خیال کرتا ہوں کہ کہیں اس حالت میں میرا انتقال نہ ہو جائے. امام نے کہا کہ نہیں، تم اچھے ہو جاؤ گے، کچھ دن بخار رہے گا، اس کے بعد امام نے کہا تم یہ جانتے ہو کہ یہ بچھو نے تم کو کیوں کاٹا؟ دیکھیے چاہنے والا یہ بھی ہے، لہذا آقا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام دے دیں. کہا جانتے ہو کیوں بچھو نے کاٹا؟ کہا مولا بیان فرمائیے. کہا تم ایک جگہ موجود تھے جہاں سلمان کو برا کہا جا رہا تھا، جہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی. تم قدرت رکھتے تھے کہ روک دو، مگر تم خاموش رہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بچھو نے تم کو کاٹا ہے. یہ سلمان ہے، جس در کا سلمان دربان ہو کر یہ رتبہ حاصل کر لے کہ سلمان محمدی ہو جائے، اس در کے رہنے والوں کی شان کیا ہوگی، اس در کے رہنے والوں کی شان کیا ہوگی. لہٰذا یہی اقبال بتا رہے ہیں کہ یہ نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کی وجہ سے محترم ہے، لیکن نسبتوں کی وجہ سے تو احترام ہے. خود اپنی ذاتی شخصیت، ذاتی خدمات، صبر، تحمل، ایثار، قربانی، ہر قربانی کے اوپر راضی ہو جانا، ہر قربانی پر راضی ہو جانا. اگر جناب فاطمہ قربانیاں دینے پر راضی نہ ہوتی تو آج کچھ باقی نہ ہوتا، آج کچھ باقی نہ ہوتا. فاطمہ ہر قربانی دینے پر راضی ہیں. باتیں بہت سی رہ گئیں، لیکن اب معذرت، چونکہ مجھے اندازہ ہے اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ میں یہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں. لیکن ہاں اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مجلسوں میں سن لینا یہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر تھوڑا سا وقت نکالیں کہ خود بھی شہزادی کی سیرت پر کچھ پڑھیں، شہزادی کی سیرت پہ پڑھیں، شہزادی کے اقوال، شہزادی کی احادیث. یہ بدقسمتی ہے عالم اسلام کی کہ حدیث کی مشہور صحیح کتابوں کے اندر بھی جناب فاطمہ زہرا سے 2 یا 3 احادیث بس. جو بذت الرسول ہو، پیغمبر اکرم جس کا یوں تعارف کرا رہے ہوں، محدثہ کی حیثیت سے اس کو دنیا جانتی نہیں ہے. اور اس معاملے میں ہم بھی بدقسمت ہیں کہ شہزادی کی احادیث ان سے ہم کتنا واقف ہیں. لہذا تھوڑا سا وقت نکالیں، بچوں کو 5 احادیث شہزادی کی یاد کرائیں کہ شہزادی نے کیا فرمایا، کیا فرمایا. اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم کہتے ہیں کہ اس خطبے کو، جو بی بی کا خطبہ ہے، اسے ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، اہتمام کے ساتھ یاد کراتے تھے. اور پہلے جو چاہنے والے ہوتے تھے وہ ان کے گھروں میں یہ بات رائج تھی کہ شہزادی کا خطبہ، طیفہ سجادیہ کی دعائیں. مگر وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، گزر رہا ہے، اور ہمارے پاس فرصت کے لمحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مگر بس اتنا یاد رکھیں کہ یوں جاننے والے تو سب ہیں، مولا کائنات کے ماننے والے. علی کے رشتے کیا ہیں؟
جناب زہرا اور مولا کائنات کو پہچان لیں رشتے، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ سے طے کر لیں مولا کائنات کے لوگوں سے جو رشتے ہیں وہ 3 رشتے ہیں۔ علی کیا ہیں؟ علی خلیفۃ المسلمین ہیں۔ یہ دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے دائرہ، خلیفۃ المسلمین ہے۔ پھر یہ دائرہ ذرا سمٹتا ہے، خلیفۃ المسلمین سے جب دائرہ سمٹتا ہے تو علی کیا ہیں؟ امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ پھر یہ دائرہ اور تنگ ہوتا ہے، امام المتقین ہے۔ خلیفہ سب کے ہیں، امام صرف مومنین کے ہیں، امام صرف متقین کے ہیں، امیر صرف مومنین کے ہیں۔ لہذا مولا کائنات کی یہ قربانیاں، علی کی یہ قربانیاں، صاحب ذوالفقار ہوتے ہوئے، فاتح بدر و حنین ہوتے ہوئے، کیسے مولا نے یہ برداشت کر لیا کہ گھر پہ حملہ ہو جائے، بچے کی شہادت ہو جائے اور علی خاموش رہ جائے۔ خاموش ہے مولا، صبر کر رہے ہیں علی۔ لیکن ایک لمحہ اس تاریخ مصائب میں ایسا آیا کہ جہاں علی کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹنے لگا، جہاں مولا کائنات نے بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ مجھے صبر کرنے کے لیے جن مرحلوں پہ کہا گیا وہ یہ مرحلہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سا مرحلہ تھا؟ بی بی نے جو وصیتیں کی تھی اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی مجھے تاریکی شب میں دفن کیجیے گا اور نشان قبر کو مٹا دیجیے گا، نشان قبر کو مٹا دیجیے گا۔ نشان قبر مٹا دیا گیا، مدینے میں صبح نمودار ہوئی، ہر طرف ایک آواز ہے کہ اب فاطمہ کا جنازہ اٹھے گا، اب ہم نماز پڑھیں گے۔ اب جب پہنچنے والے پہنچے، معلوم ہوا کہ فاطمہ تو رات میں دفن ہو چکی ہیں۔ کیوں رات میں دفن کر دیا گیا؟ کہ فاطمہ زہرا کی وصیت تھی۔ بس کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہے، ہم اسے برداشت نہ کریں گے، میں ابھی عورتوں کو بلاتا ہوں جو قبر کھود کے جنازے کو نکالیں گی تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ بس ابھی اتنا جملہ کہا تھا کہ مدینے کے فلک نے یہ منظر دیکھا کہ علی یوں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ زرد چادر زیب تن کی ہوئی تھی جو جنگوں میں پہنا کرتے تھے، گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ تھیں، اور تلوار زمین پر ٹکاتے ہوئے آئے، کہا کہ دیکھو ان مرحلوں میں صبر کر لیا، گلے میں رسی آ گئی، صبر کر لیا، لیکن اگر کسی نے ایک ڈھیلا بھی ادھر سے ادھر کیا تو مدینے کی زمین خون سے سرخ ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے اس کہنے والے کا گریبان پکڑ کے اٹھایا، اسے زمین پہ پٹخا۔ اب جو لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھے، یا علی جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ سب پلٹ گئے، اس لیے کہ جانتے تھے آج علی جلال کے عالم میں ہے، پتا تھا کہ آج علی کی تلوار نہ رکے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں، مولا مولا آپ نے اس مرحلے کے اوپر تلوار نکال لی، وہ آپ ہی کا بیٹا تو ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، جو غیبت کے پردے میں ہے۔ اے وقت کے امام، آپ نے کیسے برداشت کیا کہ آپ کی جدہ کی قبر آج عزادارو، یہ آسان مرحلے نہیں ہیں۔ ایک بات اور مولا کی خدمت میں عرض کروں، مولا آج یہاں قبر کی بے حرمتی کا مرحلہ تھا، آپ ذوالفقار لے کے آ گئے۔ مولا 10 محرم 61 ہجری کو ایک لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے، مولا گھوڑوں کی سموں میں نال بندی کی جا رہی ہے۔ ظالموں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ لاشوں سے گھوڑا پامال کر دیں، اس لاشے کو پامال کر دیں۔ اے مولا آج ذوالفقار لے کے آ جائیے، مگر
مگر ہائے ہائے وہاں علی نے تلوار نکال لی، یہاں علی کی بیٹی ہے جو بے چینی کے عالم میں کبھی دائیں سے بائیں جاتی ہیں، بائیں سے دائیں، واہ غربتا، ارے میرا ماں جایا، پھر فرات کا رخ کر کے کہا عباس، آزادارو بس آخری فقرے، میری زبان پہ وہ نام آ گیا کہ اگر یہ نام نہ آئے تو شہزادی کا تذکرہ ادھورا ہے، اس لیے کہ فاطمہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی کربلا آئے میرے حسین کی زیارت تو کرے مگر میرے عباس کی زیارت نہ کرے، لہذا وہ نام آ گیا۔ ہاں کہ یہی تو وجہ ہے کہ جب آقا مدینے سے نکل رہے تھے، میر انیس نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب اپنی والدہ کی قبر پہ گئے آخری رخصت کے لیے اور سلام کر کے پلٹنے لگے تو کہے میرے لال حسین جا تو رہے ہو، اب ذرا عباس کو میرے پاس بھیج دو۔ میر انیس نے نقشہ کھینچا کہ امام نے آ کے یہ پیغام دیا، حضرت عباس آئے، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کرے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے۔ ہاں زادارو بس آخری فقرے، باب الحوائج کا تذکرہ آ گیا، اور یہ تذکرہ کیوں ضروری؟ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے، وہ بیٹا ہے جس نے شیر فاطمہ نہیں پیا، جو بطن فاطمہ سے نہیں پیدا ہوا، لیکن فاطمہ نے جسے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا، اس یہی تو وجہ جب مدینے میں شام ہوتی تھی نا تو روایت کے فقرے یہ ہیں کہ ایک بی بی جنت البقیع میں آ کے بیٹھتی تھی اور بیٹھ کے کہتی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں مگر میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، اے فاطمہ زہرا میں تو آپ کے حسین کا ماتم کروں گی کہ جس کا کوئی ماتم کرنے والا موجود نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ اشعار نظم کیے تاریخ نے کہ پھر وہ بی بی کہتی تھی اے میرے لال عباس میرا دل چاہتا ہے کہ تجھ پر روؤں مگر تجھ پر روؤں یہ دل چاہتا ہے اس مصیبت پر روؤں کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے، تیرا تو سر بھی زخمی تھا، تیرے بازو بھی کٹے ہوئے تھے، پھر کیسے بلندی سے گرا۔ اس کے بعد وہ بی بی کہتی تھی اے میرے لال، عجیب فقرے سنیے گا، اے میرے لال مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، مگر جب زینب کے بازوؤں پر رسیوں کے نشان دیکھتی ہو تو یقین کرنا پڑتا ہے اگر تو زندہ ہوتا، اگر تیرے بازو سلامت ہوتے۔ آزادارو بس آخری فقرے، کیا ربط ہے حضرت عباس اور جناب زہرا کا کہ میں نے محشر کا ایک منظر دیکھا، کیا منظر کہ میدان محشر میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ میدان محشر میں جناب زہرا اس طرح آئیں گی کہ ایک آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کرنا، اس لیے کہ اب آخری نبی کی بیٹی آ رہی ہے، آخری نبی کی بیٹی آ رہی ہے، شہزادی آئیں گی۔ عجیب فقرے میں نے دیکھے، شہزادی آئیں گی، ایک مرتبہ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ پالنے والے اس حکم پہ کیا میں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لوں گا، کیا میں بھی بند کر لوں گا؟ جواب آیا کہ ہاں، اس لیے کہ اس کے بعد کا منظر آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ کا کیا منظر ہوگا؟ کا میدان محشر میں زہرا آگے کہیں گی میرا حسین کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ روایت کے فقرے، اس وقت امام حسین اس طرح آئیں گے کہ سر تن سے جدا ہوگا، جسم زخمی ہوگا، شہزادی دیکھیں گی، مقام شفاعت پہ آئیں گی، اس وقت سوال ہوگا اے فاطمہ شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ بس شہزادی اپنے دامن سے دو کٹے ہوئے بازو نکالیں گی، اے پالنے والے یہ میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو، شفاعت کے لیے یہی